إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل للمطففين الذين إذا اقتالوا على الناس يستوفون۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا، جن کو پوری کائنات کے لیے رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، اسلامی معیشت کے یعنی اسلامی بازار کے چند اصول و ضوابط آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کے ساتھ متصل جو بازار بنایا تھا، اس کی بنیاد کن اصولوں پہ رکھی تھی، ان میں سے چند چیدہ اصول آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ مختصر چند ایک کو بیان کریں گے، بالتفصیل کبھی موقع ملا تو وہ تمام تجارت کی اقسام جو حلال ہیں اور جن میں حرام کا اندیشہ ہے اس حوالے سے تفصیلی گزارشات کو رکھیں گے۔ آج آپ کے سامنے سود کے حوالے سے ابتدا میں چند گزارشات سود اس طرح سرایت کر گیا ہے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں، لگتا ہے وہ حدیثیں وہ پیشین گوئیاں آج پوری ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ہر گھر میں سود کی کوئی نہ کوئی چنگاری نہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یا جس گھر میں سود کی چنگاری نہیں پہنچتی اس گھر میں سود کی تپش نہ پہنچ جائے، اس وقت تک قیامت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس طرح کی روایات ہیں، لگتا ہے آج ان کے تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں پوری ہو چکی ہیں۔ سود کی تپش، سود کی چنگاری، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بعض چیزوں کو آپ سود ہی نہیں سمجھیں گے اور سود کی چنگاری کو گھر لے آئیں گے، اور سود کی تپش جو بچ رہا ہے وہ بھی شاید کسی نہ کسی معاملے میں کسی سودی بینک کے ساتھ، کسی سودی کاروبار کرنے والے کے ساتھ تعاون کا مرتکب ہو جائے گا۔ تو چنگاری تو گھر میں نہیں لایا لیکن اس کی تپش اور حدت ضرور لے آیا ہے۔ سود کے حوالے سے ایک بنیادی کلیہ جو تجارت میں ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کے اوپر اختلاف کیا لیکن بات وہ بتانی چاہیے جو سیدھی، صاف، سچی ہو، جو بات عام فہم ہو۔ ایک چیز آپ بازار سے جائیں خریدنے، اس سے پوچھے بھائی یہ میں آپ سے نقد خریدنا چاہتا ہوں، یہ کتنے کی دو گے؟ وہ کہ میں 10 روپے کی دیتا ہوں۔ میں آپ کو 2 مہینے بعد پیسے دوں گا، کتنے کی دو گے؟ میں یہ آپ کو 12 کی دیتا ہوں، 15 کی دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، عام فہم بات ہے، معیشت کے، اکنامکس کے، حتیٰ کہ جو یہودی لابی جنہوں نے یہ سارے کا سارا استحصالی نظام ایجاد کیا، وہ بھی سود اسی کو کہتی ہے کہ 9 نقد ہوں اور 16 ادھار ہوں، اسی کو سود کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مغالطہ پایا جانا شروع ہو گیا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ دکاندار سے پوچھیں گے کہ 10 روپے کی چیز نقد ہے اور یہی چیز 15 روپے کی ادھار ہے، یہ تو سود ہے۔
لیکن آپ اگر اس سے جا کے خریدیں گے ادھار، اور اگر وہ دو قیمتیں نہیں بولتا، بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہہ دیا دو قیمتیں بھی بول لے، دو قیمتیں بھی بول لے۔ بعض علماء کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے کہ اگر وہ کہ 10 روپے نقد اور 15 روپے ادھار، تو ان میں سے تم کسی ایک پہ اتفاق کر لو، معاذ اللہ یہ سود نہیں ہے۔ بعض علماء کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر یہ سود نہیں ہے تو پھر سود کس بلا کا نام ہے؟ سود پھر کیسے کس کو ہے؟ سود کہتے ہی اس کو ہیں کہ وقت کی وجہ سے قیمت کا اتار چڑھاؤ ہو جائے، وقت کی وجہ سے قیمت کو بڑھا دیا جائے، اسی کو سود کہتے ہیں۔ اگر 9 نقد اور 16 ادھار بھی سود نہیں ہے تو سود کس بلا کا نام ہے؟ پھر ہم نہیں بتا سکتے۔ علماء کے احترام میں، دوسرے موقف کے علماء کے احترام میں میں بات کو طول نہیں دیتا، لیکن آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، جب بھی کسی چیز کی دو قیمتیں دکاندار بول دے، نقد 9 کی دوں گا، 12 ادھار کی دوں گا، اب یہ 9 روپے ہی کی چیز جائز ہے، 12 کی چیز سود ہے، سود ہے اور سود ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں قرآن پاک کے اندر کتنی آیتوں کو نازل فرمایا؟ پے در پہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا جو چاہتا ہے وہ سود لے لے۔ کیا اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ جیتی جا سکتی ہے؟ سود لینے والا بظاہر آپ کو کامیاب نظر آ سکتا ہے کہ سود لے کے اس نے کاروبار کیا، پیسے لے کے اس نے ملیں لگا لی، پیسے لے کے اس نے شوگر کی انڈسٹری لگا لی، سود پہ پیسے اٹھا کے سیمنٹ کی فیکٹریاں لگا لی، بظاہر آپ کو کامیاب لگے، لیکن یہ بظاہر کامیابی جو ہے یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جنگ ہے وہ کبھی جیتی نہیں جا سکتی۔ آپ نے صرف عروج دیکھا ہے، آپ نے زوال کی کہانیاں نہیں سنی۔ ہمارے سامنے کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں سیالکوٹ کے ایسے ایسے لینڈ لارڈ، اور لاہور میں بھی ہوں گے بے شمار جگہ پہ، جنہوں نے سود لے کر کاروبار کو چمکایا، پھر اپنی آنکھوں سے انہی کو اللہ معاف کرے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے دیکھا ہے، لوگوں کے دروازوں کو کھٹکاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ جاری رکھو، جاری کتنی دیر رکھ سکتے ہو؟ بالآخر اس میں شکست ہونی ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو بیچاروں کو اس چکر میں پھنسا جاتے ہیں، اور میری بات میرے بھائیوں یہ کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے۔ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے جو بندہ سود کھاتا ہے نا، سود کھاتا ہے، اس کی عقل کے اوپر ایسا پردہ ڈلتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، مولوی نہیں کہہ رہا، اس کی عقل پہ ایسا پردہ ڈل جاتا ہے، وہ سود کو تجارت کہتا ہے۔ اللہ نے تجارت کو تو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ احل اللہ البیع، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو تو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو تو حرام قرار دیا، لیکن عقل پہ ایسا پردہ پڑتا ہے، وہ یہ کہتا ہے یہ جو سود ہے یہ سود نہیں ہے، یہ تجارت ہے۔ یتخبطہ الشیطان من المس، اس کی حالت، اس کے دماغ کی کیفیت اللہ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے آپ میں سے کسی کو جن یا شیطان آپ کے جسم کے اوپر قبضہ کر لے تو آپ مجنون ہو جاتے ہیں، آپ ہوش و حواس میں نہیں رہتے۔ جب جن آپ کے اوپر یا شیطان حملہ آور ہو جائے اور آپ کے جسم کے اوپر کنٹرول کر لے، پھر آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اعمال کون سے ہیں، جن کے کون سے ہیں۔ یتخبطہ الشیطان من المس، اس کو شیطان چھو کے خبتی بنا دیتا ہے، اور وہ سارا دن ساری رات سود کے فضائل بیان کرتا رہتا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے یہ سود نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ تجارت ہے۔ بھائی یہ تجارت ہے، یہ کرایہ ہے، یہ ایڈوانس دیا ہے، یہ لیز پہ جو چیزیں لی ہیں، یہ ابھی چونکہ ہم نے پوری پیمنٹ نہیں کی اس لیے وہ ہم سے کرایہ لیتے ہیں بینک والے، یہ سارے دلائل اسی طرح کے گڑے جاتے ہیں۔ یہ جی ایک قیمت میں جب 16 کی لے لی، ہم نے تو اس سے نقد پوچھا ہی نہیں تھا، اس لیے یہ تجارت ہے۔ پھر شیطان سارا دن انسان کو سود کو حلال کرنے کے وسوسوں میں ڈالتا رہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی محدثین نے لکھ دیا، کسی چیز کو حلال کر کے کھانا اور میرے بھائیوں کسی چیز کو حرام سمجھ کے کھانا، اللہ کی قسم دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ ایک بندہ موسیقی کو حرام سمجھ کے سن رہا ہے، ایک بندہ سود کو حرام سمجھ کے کھا رہا ہے۔ ایک وقت آئے گا
اس کو پتا ہوگا حرام سمجھے گا تو دل کے اوپر چوٹ لگے گی نا، حرام ہے حرام ہے، بالآخر کبھی ضمیر جاگنے کا امکان ہے، اور جو بندہ کسی حرام چیز کو حرام سمجھ کے کرتا ہے اسی کو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ جو حرام کو حلال بنا لیتا ہے، یہ شیطان کا اتنا بڑا جال ہے، اتنا بڑا جال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ موسیقی ہے یہ لال، گامدی صاحب کے نزدیک ہے یہ لال، توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ سود ہے یہ لال، توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ کسی چیز کو حرام سمجھ کے کھانا اگرچہ وہ بھی غلط بات ہے، لیکن حرام تو سمجھو، عقیدے کا بنیادی جز تو مانو نا، یہ حرام ہے۔ اور حرام بھی کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنی سگی ماں سے جس طرح نکاح کر لے، سگی ماں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کا مفہوم کیا؟ جو سگی ماں سے زنا کر لے، 36 مرتبہ اپنی سگی ماں سے نکاح کرنے کا جو جرم ہے یا برائی کرنے کا جو جرم ہے وہ سود کے 1 درہم کے برابر ہے۔ آپ نے اور میں نے اس کو بڑا ہلکا سمجھا ہوا، اور یہ شراب اور سود ایسے گناہ ہیں، دونوں جرائم ایسے جرائم ہیں۔ شراب کے حوالے سے بھی آپ نے حدیث سنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لعنتیں بھیجی ہیں۔ کس کس کے اوپر آپ کو ساری تفصیل پتہ ہے۔ شراب بنانے والے کے اوپر، شراب کشید کرنے والے کے اوپر، شراب اٹھانے والے کے اوپر، پیش کرنے والے کے اوپر، پینے والے کے اوپر، اس کا پیسہ کمانے والے کے اوپر، اس کا پیسہ خرچ، یہ ساری وعیدیں آپ کو پتہ ہیں۔ اسی قسم کی وعیدیں سود کے بارے میں بھی موجود ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ سود لکھنے والے کے اوپر، سود لینے والے کے اوپر، سود دینے والے کے اوپر، سود کی گواہی کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، گواہی کے اوپر، گواہی کے اوپر۔ تو جو کھا رہا ہے، آپ بتائیے، ہمارے ہاں بات تلخ ہے، بہت تلخ بات ہے، اور منبر و محراب سے اس مسئلے کو اس لیے نہیں بیان کیا جاتا، اللہ مجھے معاف کرے، کسی عالم کی توہین کرنا یا کسی طالب علم کی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن بالعموم منبر و محراب سے یہ سود کا مسئلہ بیان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ حاجی صاحب کا سارا کاروباری سود پہ چل رہا ہے، شیخ صاحب کا سارا کاروباری سود پہ چل رہا ہے، میاں صاحب کا سارا کاروباری سود پہ چل رہا ہے۔ اگر سود کے مسئلے بیان کر دیے تو مسجد کا تو چندہ بند ہو جائے گا، مدرسہ تو چلنا بند ہو جائے گا۔ اگر کسی مولوی کا یہ عقیدہ اور فلسفہ ہے تو اس کو بھی اپنے عقیدے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہ مسجدیں، یہ مدرسے اللہ رب العزت کی عطا اور فضل سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب تک چلانا چاہتا ہے چلتے رہتے ہیں۔ یہ کسی حاجی یا شیخ کے سود چھپانے یا اس طرح کے مسئلے چھپانے سے مسجدیں اور مدرسے نہیں چل جاتے۔ میرے بھائیو، یہ بڑا سخت باب ہے۔ ہم کس مغالطے میں، آپ آج ہی کے جمعے کی بات میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، صرف لوگوں کو یہ دلائل رٹا دیے گئے ہیں کہ یہ جی 9 نقد اور 16 ادھار بھی سود نہیں۔ اگر 9 نقد 16 ادھار بھی سود نہیں ہے تو پیچھے سود کیا رہ گیا؟ اللہ تعالی ہم سب کو، کہنے والے کو اور سننے والے کو، اس سود سے بھی بچائے، اور وہ جو حدیث ہے ان کی چنگاریوں اور تپش سے بھی بچائے۔ اس سے مراد کیا، یہ بھی سن لیجئے۔ بینک کے اندر یہ جی بینک سود کا کام کرتا ہے، ہم اگر اس سے پروفٹ نہیں لیں گے، اگر اس سے سود نہیں لیں گے، وہ تو بینک کو فائدہ ہے۔ یہ بھی شیطان کا مغالطہ ہے، یہ بھی شیطان نے وسطہ ڈالا ہوا ہے۔ جی بینک کے اندر میں نے پی ایل ایس ہی کھلوایا ہوا ہے، اور اس لیے کھلوایا ہوا ہے جو سود کی رقم آتی ہے وہ میں معاذ اللہ مسجد کو دے دیتا ہوں، وہ میں غریبوں کی مدد کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، سود کا پیسہ دینے والا جس طرح ملعون ہے اسی طرح لینے والا بھی ملعون ہے۔ تو سود کے پیسے بینک میں اس لیے لیتا ہے کہ بینک کو فائدہ نہ ہو، لیکن خود نکال لیتا ہے، تو اس وعید میں شامل ہو گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دی کہ لینے والا۔ میرے بھائیو، یہ شیطان کے چکر ہیں۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، کسی بندے کے پاس غلطی سے توبہ کا ارادہ رکھتا ہے، سود کے پیسے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، تو علماء نے جو اجازت دی ہے وہ صرف یہ ہے، بغیر ثواب کی نیت، جو بندہ سود کے پیسوں کو ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے وہ بھی سود لینے کے جرم میں شامل ہے۔ ہاں توبہ کر چکا ہے، اکاؤنٹ میں کچھ پیسے موجود ہیں، بغیر ثواب کی نیت کسی کی مدد کر دے، مسجد میں دینا چاہتا ہے دے دے، مدرسے میں دینا چاہتا ہے دے دے، کسی سود والے کو آزاد کرنا چاہتا ہے کر لے، بغیر ثواب کی نیت کے، پھر وہ اس وعید سے بچنے کا امکان ہے۔ جہاں تک بات ہے کرنٹ اکاؤنٹ کی، تو میرے بھائیو یہ حدیث سے بات ثابت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو زرع گروی دی تھی۔ آپ نے مشہور واقعہ پڑھا ہوا ہے۔ گویا کوئی بندہ سود کا کاروبار کرتا، اس کے پاس امانت رکھوانا جائز ہوتا ہے، امانت رکھوانا جائز ہے، اور یہ صرف
مجبوراً علماء نے اجتہاد کر کے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ بینک میں اگر کھلوانا چاہتے ہیں صرف کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا لیں، کیونکہ وہ امانت دار ہے، اور قرآن پاک میں اس طرح کی آیتیں بھی موجود ہیں کہ بے شک بعض یہودی ایسے ہیں کہ جن کو اگر تم خزانے بھی دو گے تو تمہیں لٹا دیں گے، یعنی امانت دار ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سودی بندہ بھی امانت دار ہو سکتا ہے، تو بینک کو اس بات کے اوپر قیاس کر کے کرنٹ اکاؤنٹ تو کھلوایا جا سکتا ہے، لیکن اکثر علماء کا موقف یہاں پہ بھی اضطرار کا ہے کہ یہ مجبوری ہے، کراہت کے ساتھ، کیونکہ اس پیسے کا بینک فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، تو کہیں آپ اس کے ساتھ سود میں تعاون میں شامل نہ ہو جائیں۔ یہ جواز کی وہ آخری قسم ہے۔ میرے بھائیو، یہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن بات کو مختصر کرتا ہوں، آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح اسلامی جو معیشت ہے اس کی بنیاد خیر خواہی پہ ہے۔ اسلامی بازار کی جو خصوصیات ہیں وہ خیر خواہی ہیں۔ آج یہ خیر خواہی کم از کم برِ صغیر میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ہاں، عرب میں کچھ ایسے دکاندار آپ کو ابھی بھی مل جائیں گے کہ جب دکان کا افتتاح ہوتا ہے، برِ صغیر میں اور عرب میں یہ فرق آج بھی ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ بھی ہوں، پاکستان میں بھی ہونے چاہیے، آپ کی کپڑے کی دکان ہے یا جنرل سٹور، آپ کے ساتھ جنرل سٹور یا کپڑے کی دکان کھلے گی، آپ کے دل کو تکلیف ہوگی، آپ گھر جا کے کہیں گے لو جی جڑا میرا کاروبار چلنا شروع ہویا سی نال دکان کھل گئی، وہی کام دی، وہ دکان اس نے کھول لیا، اب میرا کاروبار نہیں چلے گا، معاذ اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بد اعتمادی، یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر عدم توکل، یہ کیا ہے؟ آپ عرب میں چلے جائیں، آج بھی یہ قوموں کی خوبیاں ہوتی ہیں، یہ کوئی ان کی مدح نہیں ہے۔ آپ ادھر چلے جائیں، اگر کسی بندے کا کام ہے پرفیومز بیچ رہا ہے، کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے ساتھ اسی کام کی دکان کھلتی ہے، تو اکثر عرب میں پتہ کیا کلچر ہے؟ وہ جس دن دکان کھل رہی ہوتی ہے اس دن اپنی دکان بند کرتے ہیں کہ میرے بھائی کی دکان ہے، اس کا پہلا دن ہے، آج اس کی بکری ہونی چاہیے، آج اس کی سیل ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ ہم عینی شاہد ہیں، یہ نیاب میں ہم سعودی عرب میں رہے ہیں، بعض ایسے ولی اللہ تاجر موجود ہیں، ان سے کوئی چیز لینے جاؤ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینی، کیوں؟ میرے فلاں بھائی کی دکان ہے، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، ابھی تک اس کی سیل نہیں ہوئی، آپ وہاں جا کے لے لیجئے۔ یہ جو اخوت ہے، یہ جو برادری ہے، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ اخوت کا، ایک دوسرے کے ساتھ یہ جو رفق کا، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کا معاملہ ہے، پاکستان کے بازاروں میں کہاں نظر آتا ہے؟ پاکستان کے بازار پتہ کیسے ہیں؟ چکر لگا کے آئے گا بندہ، فلاں تیرا بھائی 100 کی دے رہا ہے، اس سے نہ لئی، 98 کی میرے سے لے لے، اپنے آپ کو بھی نقصان کر دیں گے ایک آئٹم میں، اس کا گاہک ٹوٹ جائے۔ یہ کوئی بہادری کی بات نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کے اوپر توکل کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، نئی دکان کھل گئی، کلیجہ ڈاؤن ہو گیا، یہ بلڈ پریشر لو ہو گیا، اسی کام کی دکان کھل گیا، اب میرا کیا بنے گا؟ تیرا رزق بھی اللہ نے دینا، اس کو رزق بھی اللہ نے دینا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ ایک ہی بازار میں ایک وقت میں دکان کھل رہی ہوتی ہے، اسی کام کی دکان بند ہو رہی ہوتی ہے، اسی کام کی دکان کھل رہی ہوتی ہے، اور اللہ کی عطا ہوتی ہے، اللہ کسی کا اسی کام میں کام چلا رہا ہوتا ہے، اور اسی آئٹم میں کسی کا کام نہیں چل رہا ہوتا۔ آج ہم نے اسلامی اصول اور قوانین چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ ذخیرہ اندوزی کا بھی ہے۔ اسلامی بازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعض حدیثیں ذخیرہ اندوزی کے اوپر اتنی سخت ہے، انسان حیران رہ جائے، اسی طرح کی لعنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہیں۔ لیکن یہ جو مسئلہ، اس کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے، اکثر لوگ سوال بھی کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کس چیز کی منع ہے اور کس چیز کی منع نہیں ہے؟ پہلی بات، جنرل کلیہ جو ہوتا ہے اس میں سے کچھ استثناء ہوتے ہیں۔ جنرل کلیہ جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے، جو لگژری آئٹمز ہوتی ہیں، آسائش کی آئٹمز، آسائش کی، ایک ہے ضروریات، ایک ہے آسائش سہولیات۔ ضروریات زندگی کی یہ جنرل کلیہ ایک بیان کرتا ہوں، پھر اس کی کچھ تشریح کروں گا۔ ضروریات کی زندگی کی، ضروریات زندگی کی جو آئٹمز ہیں، جو آرٹیکلز ہیں، ان کی ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے۔ آسائشات کی، سہولیات کی ذخیرہ اندوزی جتنی مرضی چاہے کرتے رہیں، وہ جائز ہے۔ ایک نمبر یہ بنیادی کلیہ ہے۔ پھر اس کے اندر بہت سے استثناء ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اگر آسائشات میں سے، سہولیات میں سے بھی کچھ آئٹمز ایسی ہوں جن کی ذخیرہ اندوزی سے معاشرہ پریشان ہو جائے
اور معاشرے کی وہ عادت بن چکی ہو، اس کی ظہیرہ اندوزی بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کی ظہیرہ اندوزی بھی جائز ہو جاتی ہے۔ مثال کیا ہے؟ ایک شہر ہے ہمارے علاقے میں، چاول وافر موجود ہے، کوئی بندہ اس کو پرانا کرنے کے لیے، اس کے اچھے دام لینے کے لیے اس کو سٹاک کر دیتا ہے، اور مارکیٹ میں چاول موجود ہے اور عوام اس سے تنگ نہیں ہو رہی، عوام کو بھوک نہیں مل رہی۔ ایک بندہ اس انداز میں سٹاک اور ذخیرہ کرتا ہے کہ میں چاول پرانا کر کے بیچ دوں گا، یہ جائز ہے، کیونکہ یہاں پہ کسی عوام کو تنگ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن یہی ذخیرہ اندوزی قحط کے اندر، بھوک کے اندر، افلاس کے اندر حرام ہو جائے گی۔ گویا ذخیرہ اندوزی وہ منع ہوتی ہے کہ جس سے عوام کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کو نقصان پہنچے، وہ ذخیرہ اندوزی چاہے پھر آسائشات کی کیوں نہ ہو، چاہے گوشت کی کیوں نہ ہو۔ گوشت ضروریات کی بجائے آسائشات میں سے صحابہ نے لکھا ہے۔ گوشت جس کو ہم آج ضروریات زندگی سمجھتے ہیں، حضرت عمر اس کو آسائشوں میں سے سمجھا کرتے تھے کہ ہر بندے کو ایک ہفتے میں ایک دفعہ میسر آ جائے۔ تو گویا جو آسائشات بھی ہیں وہ بھی اگر عوام کی عادت بن جائیں اور عوام اس کے بغیر تنگ ہوں تو پھر تنگی مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ ذخیرہ اندوزی ایسی ہر صورت میں حرام ہے، چاہے وہ چینی کی ہو، چاہے وہ آٹے کی ہو۔ اسی طرح اگر سیمنٹ ہے، سریا ہے، یہ اب عوام کی ضرورت بن چکا ہے۔ اگر کسی بندے کو تنگ کرنے کی، عوام کو تنگ کرنے کی، اور کارٹیل بنا کر ذخیرہ اندوزی کر کے کہ ہم سارے مل جائیں گے، ایک ہی قیمت نکالیں گے، اور مسلمان مجبور ہوں گے کہ وہ اس قیمت پہ ہر صورت خریدیں، یہ کارٹل بنانا، یہ کمپنیاں بنانا، یہ اتحاد کرنا، یہ بھی ذخیرہ اندوزی کی ایک قسم ہے، اور اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کاروبار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان کیے ہیں ان میں سے، یہ بات بڑا طویل ہے، صرف چند ایک آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک رشوت بھی ہے کہ رشوت دے کے، پیسے دے کر کسی کا حق غصب کر جانا، اور پیسے دے کر نوکری پہ لگ جانا، اور پیسے دے کر کسی کے پاس ملازم بھرتی ہو جانا۔ آپ سب نے یہ حدیثیں سنی ہوئی ہیں، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، آپ نے سب نے سنی ہوئی ہیں۔ رشوت لینے والا دینے والا دونوں آگ میں جلیں گے ضرور۔ اللہ کی لعنت ہوتی ہے رشوت دینے والے پہ، لینے والے پہ۔ اب ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشوت کا جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے۔ حقیقت بات یہی ہے کہ رشوت کی ڈیفینیشنز، اس کے اندر وسعت ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں کہ مجھے نوکری، یعنی آپ کسی جگہ نوکری لگنا چاہتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں۔ آپ جب پیسے دیں گے لامحالہ اس نوکری کے اندر استحصال ہوگا۔ کیوں؟ کسی اور کی بھی لگ سکتی تھی، برابر اپرچونٹی تو نہیں رہی۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس نے نوکری لے لی۔ ایک تو کسی کا حق کھانے کے لیے پیسے دے کے نوکری لگنا، یہ تو صریحاً رشوت ہے، اور ایک آپ کا میرٹ برابر ہے دو بندوں کا، ایک کے پاس پیسے ہیں، ایک کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پیسے دے کے نوکری پہ لگ جاتا ہے، اس کو بھی استحصال کہا جاتا ہے۔ یہ بھی رشوت کی ایک قسم ہے۔ البتہ ایک قسم ایسی ہے کہ جس کے بارے میں علماء نے استثناء کی گنجائش دی ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں حقیقت میں رشوت نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر ایک جبری ٹیکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں، بجلی کا میٹر لگانا یا سوئی گیس کا میٹر لگوانا ہر بندے کی بنیادی یہاں پہ ریاست کے اندر سہولت ہے کہ ہر بندے جو اپلائی کرے اس کو مل جائے، یہ ایک سہولت ہے ریاست نے دی ہوئی ہے۔ اب اس کام کے لیے بھی ہمارے ادارے ہیں، متعلقہ کسی کو تان تشنیع نہیں ہے، لیکن صرف مثال سمجھانے کے لیے کہ وہ انہوں نے پیسے لیے بغیر لگانا ہی نہیں۔ نہ بجلی کا میٹر پیسے لیے بغیر لگ سکتا ہے، نہ گیس کا میٹر لگ سکتا ہے، نہ پانی کا کنیکشن لگ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں جہاں پہ کسی کا حق نہیں مارا جا رہا، کسی کا استحصال بھی نہیں ہو رہا، حق مارا جائے وہ بھی حرام۔ استحصال ہو رہا ہو یعنی دو بندے میرٹ پہ ہوں، ایک بندہ پیسے دے کے لگ جائے، یہ بھی حرام۔ لیکن تیسری ایک قسم ہے، نہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے، نہ استحصال ہے، ادارے جبرن، آپ کا نقشہ منظور نہیں ہوتا بغیر پیسے کے، آپ کا میٹر نہیں لگتا، آپ کی گیس نہیں لگتی۔ یہاں پہ علماء نے کچھ گنجائش نکالی ہے کہ ایسی صورت میں اول یہی ہے کہ صبر کرے، کوشش کرے، نہیں ہوتی تو پھر انسان اس بات کے اوپر مجبور ہے، اور اس میں دینے والے کی بجائے لینے والے کو ہی گناہ ہوگا، کیونکہ وہ جبر کر رہا ہے، وہ استحصال کر رہا ہے، وہ اس کو حق نہیں دے رہا۔ میرے بھائیوں، لیکن یہ جو اسلامی معیشت کے آپ کے سامنے میں نے اصول رکھے ہیں،
اس کے اندر بہت سی باتیں، بہت طویل موضوع ہے، آج کل آپ کو پتہ ہے لوگ سوال بھی کرتے ہیں بولی کی کمیٹی، یہ سراسر حرام ہے۔ 1,00,000 روپے کی کمیٹی ہے، 1,05,000 روپے میں مجھے دے دی جائے، 1,10,000 روپے میں مجھے دے دی جائے، یہ کمیٹی سراسر حرام ہے۔ وجہ وہی ہے، سود کی ڈیفینیشن کے اوپر اگر آپ غور کریں کہ وقت کی وجہ سے قیمت کا اتار اور چڑھاؤ، وقت کی وجہ سے نقد دے رہا ہوں تو سستا ہے، ادھار دوں گا تو مہنگا ہے۔ اور ایک سود کی اور بھی قسم ہے، وہ یہ ہے کہ اگر 1 مہینے بعد دے گا 12 کا، 2 مہینے بعد دے گا 13 کا، اس کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے حرام ہے کہ یہ حرام ہے۔ 3 مہینے کے بعد 14 کا، ڈیٹ گزر گئی ہے، جرمانہ ڈل گیا ہے، یہ ساری سود ہی کی چھوٹی چھوٹی اقسام ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک سود کی تپش یا چنگاری ہر گھر میں نہ پہنچ جائے۔ تو یہی وہ باتیں میرے بھائیوں جو اسلامی معیشت کا اصول ہے وہ ایمانداری کے اوپر مبنی ہے، جس سے ابتدا کی تھی۔ اور ایمانداری ایک ایسا وصف ہے جو نسلوں تک چلتی ہے، اور ایمان سے اور ایمانت داری سے جو کام کیے جاتے ہیں اس کا فیض نسلیں اٹھاتی ہیں۔ کمائی تو آپ حلال کر رہے ہیں، فائدہ آپ کی اولاد کو مل رہا ہے۔ ہاں، جس طرح حدیث ہے نا کہ وہ گوشت پوش جو حرام سے پلا ہو، کیسے ہو سکتا آگ اس کو نہیں چھوئے گی، اللہ کہ وہ توبہ کر لے، وہ توبہ کر لے، صحیح معنوں میں اپنے باپ کی کمائی سے برات کا اظہار کر لے، وہ الگ بات ہے۔ ایک بندہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہی حلال ہے تو اس کے اندر جو برکت ہے، جو فائدہ ہے، اس کی بھی بہت سی مثالیں اسلاف سے ملتی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں ایک یاد دہانی کے طور پر۔ نوح ایک لینڈ لارڈ ہے، ایک رئیس ہے مدینہ کا، نوح نامی، اس کا ایک باغ ہے۔ اس باغ کی حفاظت کے لیے وہ ایک مالی کی جواب نکالتا ہے، ایک مالی آ جاتا ہے، اس کا نام مبارک ہے۔ اس کو کہتا ہے اس باغ کی تو نے حفاظت کرنی ہے، اس باغ کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کی زراعت کو چلانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 3-4 سال کے بعد نوح اپنے باغ میں آتا ہے اور مبارک مالی کو آواز دیتا ہے، مبارک جا پھل توڑ کے لا جو بڑا میٹھا ہو۔ مبارک مالی جاتا ہے، پھل توڑ کے لاتا ہے، اپنی نظر میں جو سب سے اچھا ہے، کڑوا۔ مبارک یہ تو کڑوا پھل ہے، تو باغبان ہے، تو مالی ہے، تجھے ایک عرصے سے رکھا ہوا ہے، جا پھل ایسا لے کے آ جو بالکل خستہ حال اور شستہ ہو اور اس کے اندر مٹھاس ہو۔ اب لے کے آیا ہے، پھر پھل توڑ کے مبارک اب کے ترش نکلا ہے، ایک مرتبہ گلا ہوا نکلا، ایک مرتبہ کڑوا نکلا، ایک مرتبہ ترش نکلا۔ کہا مبارک کیسا مالی ہے، اتنے سال سے باغ میں کام کر رہا ہے، تجھے یہ پتا نہیں ہے پھل میٹھا ہے کہ کڑوا ہے؟ کہا مالک جس وقت آپ کا میرا معاہدہ طے پایا تھا، آپ نے اس میں مجھے پھل کو چکھنے کی اجازت نہیں تھی دی۔ آپ نے کہا تھا صرف اس کی نگرانی کرنی ہے، اس کی زراعت کرنی ہے۔ 3-4 سال گزر چکے ہیں، کبھی پھل چکھا ہی نہیں، مجھے کیا پتا کون سا میٹھا کون سا کڑوا ہے۔ نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ اسلامی معیشت ہے، یہ اسلامی معاملہ داری ہے، یہ اسلامی تجارت ہے، یہ اصول ہے اسلام کے، مالک پتہ ہی نہیں۔ نوح کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر گیا، کہا بیٹی میری ایک بات ماننے گی؟ جی بابا، اس وقت دھرتی کے اوپر میری نظر میں ایک بہت بڑا ایماندار شخص موجود ہے، اگرچہ غریب ہے، میں چاہتا ہوں میں تیرا نکاح اس سے کر دوں۔ باپ آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، اگر ایماندار ہے میری اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ نوح نامی شخص نے اپنی بیٹی جو لینڈ لارڈ اور رئیس اور سردار ہے، زمینوں کا مالک ہے، مبارک نامی مالی سے کر دی۔ کس بنیاد کے اوپر؟ للہیت، تقوی اور ایمانداری اور ایمانت داری کی بنیاد کے اوپر کی ہوئی، یہ حلال کمائی کی برکتیں ہیں۔ شادی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے اوپر ایک بچہ عطا کیا ہے، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ وہی عبداللہ جب بڑے ہوئے، حدیث کے فن کے اتنے بڑے ماہر بنے، کتنا عرصہ گزر گیا، 1200 برس سے ہو گئے ہیں نا۔ آج بھی عبداللہ ابن مبارک کا نام جب بھی لیا جاتا ہے، حدیث کا ہر طالب علم اس کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، کتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا امام کس شادی کے نتیجے میں پیدا ہوا؟ یہ مبارک مالی کی نوح کی بیٹی سے شادی ہوئی، اللہ نے عطا کیا تو عبداللہ ابن مبارک جیسا بیٹا عطا کیا۔ کون عبداللہ ابن مبارک؟ بات آئی ہے تو سن لیجیے۔ وہ عبداللہ ابن مبارک کہ جس کے ہمسائے میں گھر بک رہا ہے
اور ہمسایہ گھر کی قیمت دگنی مانگ رہا ہے. لوگوں نے پوچھا یہ گھر تو 8,000 کا ہے, آپ 16,000 کا بیچتے ہیں. کہا 8,000 گھر کی قیمت ہے اور 8,000 عبداللہ ابن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے. وہ عبداللہ ابن مبارک کہ جن کو پتا لگا میرا ایک غیر مسلم ہمسایہ گھر بیچ رہا ہے, جا کے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا پیسوں کی ضرورت تھی. رونا شروع ہو گئے کہ آپ میرے ہمسائے ہیں, اگرچہ غیر مسلم ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے. گھر بیچنا تو دور کی بات ہے, یہ لیجئے مجھے معاف کر دیجئے, میں آپ کا پتہ نہیں لے سکا, یہ سارے کے سارے پیسے آپ کے ہیں. یہ عبداللہ ابن مبارک عیسائی رو رہا ہے کہ یہ کیسا مذہب ہے, آج پیسوں کی ضرورت تھی گھر بیچنے لگا تھا, یہ ہمسایہ اٹھ کے اتنے ہی پیسے مجھے بلا وجہ بغیر کسی سودے کے دے رہا ہے اور مجھ سے معافیہ مانگ رہا ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک ہیں کہ جن کے ہاتھوں پہ صرف اس ہمسائے نے نہیں, سینکڑوں لوگوں نے اسلام کو قبول کیا. لیکن میرے بھائیو, تجارت کے اندر بھی ایمانداری کی ایک اہمیت ہے. اسی عبداللہ ابن مبارک کے شاگرد نے خواب دیکھا. کیا دیکھا کہ عبداللہ ابن مبارک کو جب دنیا سے چلے گئے, خواب حجت نہیں ہوتے, لیکن بعض خواب برائے تنبیہ اور برائے اصلاح ضرور ہوتے ہیں. یہ خواب انہی میں سے ہے. ان کے شاگرد نے جب دنیا سے چلے گئے خواب دیکھا, عبداللہ ابن مبارک کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت اونچا مقام دیا ہے, لیکن کیا دیکھتا ہے کہ ان کے ہمسائے میں ساتھ ہی اوپر جو عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے سامنے لوہار کام کرتا ہے وہ بھی جنت میں داخل ہو چکا ہے, اور عبداللہ ابن مبارک سے بھی اوپر بالا خانے میں رہ رہا ہے. یعنی دنیا میں بھی ہمسایہ, اللہ نے آخرت میں بھی ہمسایہ بنا دیا. اب اس طالب علم کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ میرا استاد, میرا شیخ اتنی حدیثوں کا حافظ تھا, اتنے محدث, اتنے علماء, اتنے فضلاء پیدا کیے, وہ تو جنت میں چلا ہی گیا. ایک سامنے عام لوہار وہ کیسے جنت میں چلا گیا؟ اتنے بلند مقام پہ عبداللہ ابن مبارک کا ہمسایہ کیسے بن گیا؟ اٹھا, اس لوہار کے پاس چل دیا اور جا کے پوچھا مجھے کوئی اپنا ایک عمل ایسا بتا دے کہ جس کی وجہ سے میں جان سکوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا بلند مقام کیوں دینا ہے. کہا مجھے اپنا کوئی عمل نہیں پتا, صرف 2 عمل جانتا ہوں. میرے بھائیو, یہ ایمانداری ہے, یہ اخلاص ہے, یہ انما الاعمال بالنیات کا نتیجہ ہے. آج کسی کے پیسے دینے نیت کیجئے, اللہ کی قسم اللہ آپ کی مدد میں لگ جائے گا, آپ اس کے سارے پیسے بھی اتار دیں گے, آپ کی نیت کے مطابق آپ کی آخرت کا فیصلہ ہوگا. بندہ خلوص نیت سے نیت رکھتا ہوں میں نے ایک پائی ہر بندے کی لٹا کے اس دنیا سے جانا ہے, اسی نیت کے اوپر حساب ہونا. یہ لوہار ہے, لوہار کہتا ہے ایک تو زندگی میں کبھی حرام نہیں کمایا, ایک کام یہ کیا, اور دوسری بات میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی پکار آئے گی تو میں یہ نہیں تھا دیکھتا میں کیا کام کر رہا ہوں. حتیٰ کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا میرے سامنے لوہا گرم تھا, ہتھوڑا میں اٹھاتا, ہاتھ پیچھے چلا جاتا اور وہاں سے مؤذن اذان دیتا, صدا کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر, میں ہتھوڑا آگے نہیں چلاتا, پیچھے پھینک دیتا تھا. اور تیسری بات, میں رات کو کام کیا کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا عبداللہ ابن مبارک حدیث پڑھے ہیں, قرآن پڑھے ہیں, کبھی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, کبھی احادیث کی ورگردانی ہو رہی ہے, کبھی ذکر الہی میں مشغول ہے, کبھی نفل پڑھے ہیں, اور میں کام میں لگا ہوتا تھا. میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی تھی, میرے بھائیو یہ ہے انما الاعمال بالنیات. اللہ جتنا تو نے امیر عبداللہ ابن مبارک کو بنایا ہے, میں تو محنت مزدوری کرتا ہوں, میرے پاس تو وقت نہیں ہے, بیوی بچوں کو پالنے کے لیے بھی میرے پاس ٹائم کم ہے, سارے دن محنت کے بعد چند ٹکے کماتا ہوں. اللہ اگر عبداللہ ابن مبارک جتنی دولت مجھے دے دے تو میں بھی عبداللہ ابن مبارک جیسی عبادت تجھے کر کے دکھاؤں گا, میں بھی عبداللہ ابن مبارک جیسا قرآن تجھے پڑھ کے دکھاؤں گا, میں بھی عبداللہ ابن مبارک جیسا ذکر تجھے کر کے دکھاؤں گا. شاگرد نے کہا بس میں سمجھ گیا تجھے کس وجہ سے عبداللہ بن مبارک سے بھی اونچی جگہ مل گئی. نیت ہے, حلال کھانے والا ہے لوہار. اسی لیے نبی کریم نے کہا جو تاجر ایماندار ہوگا تو صرف ایماندار وہ نبیوں صلحاء کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے.